شرعی طریقے سے کوئی قرآن کریم کی آیات آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کر دیتا ہے، یا کوئی آیت یا کوئی صورت پڑھ کے دم کر دیتا ہے، اس سے شفا ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کریم کی برکت ہے اور جائز ہے۔ کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے جس میں اسماء الہی یا قرآنی آیات یا کوئی ناجائز چیز نہیں ہوتی، تو ایک فقہ کا قاعدہ ہے کہ آپ قرآن کریم ختم کرواتے ہیں، کیونکہ کوئی ایک بندہ بیمار ہے، اللہ اسے صحت دے دے، مکان بنایا ہے، آپ قرآن کریم کا ختم اس میں کرواتے ہیں کہ ابتدا اللہ کے نام سے ہو، اس میں برکت ہو۔ یہاں لوگ گاڑیاں خریدتے ہیں، یہ ٹرک بسیں، تو ختم قرآن کراتے ہیں کہ اس میں برکت ہو، اللہ اس سے نفع دے۔ اس سب پہ اجرت لینا بھی جائز ہے۔ جہاں علاج کے لیے آپ ختم قرآن کراتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں یا دم کرواتے ہیں، تو اس پر اجرت لینا شرعاً جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں لیتا تو اس کی طرف سے صدقہ ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو اجرت لینا جائز ہے، چونکہ یہ قرآن کی اجرت نہیں، یہ علاج کی اجرت ہے۔ جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم ختم کراتے ہیں، تو وہاں اجرت لینا جائز نہیں، اس لیے کہ وہاں ثواب درکار ہے۔ تو پڑھنے والے نے کھانا کھا لیا یا پیسے لے لیے تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، ثواب کہاں سے آیا؟ یعنی جس نے پڑھا اس نے اس کے بدلے کھانا کھا لیا، تو جس نے کھانا دیا اس کو کھانا دینے کا ثواب بھی نہ ہوا کہ اس نے اس کے بدلے پڑھا لیا۔ یا تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا ثواب ہے، میت کو ایصال ثواب کرے، یا اللہ کے لیے قرآن پڑھائے۔ اگر لوگ مفت نہیں پڑھتے تو خود خاندان کے لوگ بیٹھ کر پڑھ کے ایصال ثواب کرے۔ تو اگر آپ نے دعوت کی، اس میں علماء کو بلایا یا عوام کو بلایا اور قرآن کے کئی ختم کرائے اور سب کو دے کے کھلائیں، تو ان کے پڑھنے کا بدلہ کھانا ہو گیا اور آپ کا کھانا دینے کا بدلہ ان کا پڑھنا ہو گیا، تو ثواب کہاں سے آیا جو میت کو ملے گا؟ تو ایصال ثواب کے لیے جہاں پڑھایا جائے وہاں اجرت لینا یا کھانا بھی جائز نہیں ہے، محض اللہ کے لیے پڑھا جائے اور دیا جائے۔ یہ فقہی اصول ہیں۔